میرا سوال جو ہے وہ دو الفاظ کے اوپر ہے جو کہ دین کے بارے میں ہے. ایک ہے معصوم اور ایک ہے محفوظ. یعنی کہ جو دین کی نمایاں شخصیات ہیں جس طرح انبیاء ہو گئے اور صحابہ کرام ہو گئے، ان کے بارے میں جو ہے وہ دو الفاظ بیان کیے جاتے ہیں کہ ایک معصوم ہے اور ایک محفوظ ہے. تو آیا یہ دو الفاظ نکالے گئے ہیں، ان کے بارے میں کوئی اصل ملتی ہے قرآن پاک میں، یا ان کی آپ یعنی کہ کیا تشریح کریں گے کہ معصوم کا مطلب کیا ہے اور محفوظ کا مطلب کیا ہے؟ اس کو ہم کس زمرے میں لیں گے؟ جی، غامدی صاحب نے اپنی کتاب میزان میں جہاں پر پیغمبر کا تعارف کرایا ہے، وہاں پیغمبر کی عصمت کے عنوان سے اس چیز کو بھی واضح کیا ہے کہ ایسا نہیں ہے کہ روئے زمین پر پیغمبر کوئی غلطی نہیں کرتے. نہیں، ان کی جو یہ عصمت ہوتی ہے اس کو اللہ تعالیٰ ایک امان دیتے ہیں، یہ حفاظت میں ہوتی ہے. اور وہ لوگ جس وقت کسی چیز کا ارتکاب کرتے ہیں تو وہ جانب حق میں اجتہادی غلطی ہو جاتی ہے ان سے، اور اس غلطی پہ ان کو قائم بھی نہیں رہنے دیا جاتا. مثال کے طور پر سیدنا آدم کی مثال ہے، تو سیدنا آدم علیہ السلام کو شیطان نے بہکایا، اور بہکانے کے لیے اس نے دو دلائل دیے. وہ انہی کی بیوی تھی سیدنا حوا، اور انہی کے رشتہ ازدواج میں تھی، ان کے ساتھ تعلق رکھنا جائز تھا. ایک وقت اور ایک مدت کے لیے اللہ نے ان کو پابند کر دیا کہ آپ نے کام نہیں کرتا، جیسے آج کل رمضان میں ہم دیکھتے ہیں کہ روزے میں اس کی پابندی لگ جاتی ہے. تو شیطان نے آ کے ورغلایا. ورغلانے کے بعد، اور ورغلایا کیونکہ بھئی تمہاری نسل آگے بڑھے گی تم اگر یہ کام کرتے ہو، تو ان سے ایک خطا ہو گئی. تو خطا ہونے کے بعد وہ فوراً سے لوٹے، انہوں نے رجوع کیا، انابت کیا، اور ان کو اس خطا پر قائم نہیں رہنے دیا گیا. تو یہ ہے پیغمبر کی عصمت کا مطلب. اس کا یہ ہرگز مطلب نہیں ہے کہ پیغمبر کبھی زمین پہ غلطی نہیں کرتے، غلطی ان سے ہو جاتی ہے، ان کو غلطی پہ قائم نہیں رہنے دیا جاتا. یہ بات ہے اس کی. جہاں تک صحابہ کی بات ہے، ان کے بارے میں کبھی نہ دین نے یہ دعویٰ کیا ہے نہ قرآن مجید میں ہے. ان کی جماعت بحیثیت جماعت زیر بحث ہے کہ رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ. ان کی جماعت جو ہے وہ قدسیوں کی جماعت ہے. شہادت علی الناس کا ان کو منصب دیا گیا ہے، وہ لوگوں کی رہنمائی کے لیے اٹھی ہیں. لیکن ان میں سے ہر کوئی محفوظ ہے، ہر کسی کی عصمت کے بارے میں ہم نے یہ سن لیا ہے کہ وہ معصوم عن الخطا، یہ کہیں پر نہیں ہے. تاہم یہ ضرور ہم کہتے ہیں کہ ان کے بارے میں زبان کھولتے ہوئے آدمی کو ہزار دفعہ سوچنا چاہیے، بالخصوص اگر کوئی اخلاقی نوعیت کی چیز ہے تو اس کے لیے عدالتی سطح کی شہادتیں جب تک نہ ہوں تو ان جیسی مقدس ہستیوں کے بارے میں کوئی جملہ بھی زبان سے نہیں نکالنا چاہیے.